بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے چینل وائس آف خضر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ حضرت ابن عباس حضرت کعب بن عبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک ضدی اول درجے کا ولی تھا جو عبادت میں منفرد مقام رکھتا تھا۔ یہ ایک عرصے تک اپنی خانقاہ میں عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس روزانہ صبح و شام بادشاہ وقت حاضری دیتا۔ اس سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے تو وہ جواب دیتا، اللہ میری ضرورت کو خوب جانتا ہے۔ اللہ نے اس عابد کی خانقاہ پر ایک انگور کی بیل اگائی تھی جو ہر روز ایک انگور اگاتی۔ جب اس عابد کو پیاس لگتی تو وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھاتا، پانی ابل پڑتا اور یہ اس پانی کو پی کر پیاس بجھا لیتا۔ اسی طرح ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ اس عابد کے پاس ایک عورت آئی جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ اس عورت نے پکار کر کہا، اے اللہ کے بندے! تو اس بزرگ نے کہا، لبیک! یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، کیا تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، دلوں کے راز خوب جانتا ہے اور جو قبروں میں ہیں ان کا اٹھانے والا ہے۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، مجھ سے میرا شوہر دور ہے، اس لیے مجھے اپنے پاس ایک رات کے لیے ٹھکانہ دے دو۔ بزرگ نے یہ سن کر اس عورت سے کہا، اوپر آ جاؤ۔ بس وہ عورت اوپر چڑھ گئی اور اس بزرگ کی خانقاہ میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچنے کے ساتھ ہی اس عورت نے اپنے جسم سے کپڑے اتار پھینکے، اس عابد کے سامنے اپنا ننگا جسم ظاہر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور کہا، تو تباہ ہو جائے، اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ یہ سن کر اس عورت نے جواب دیا، تیرا کیا جاتا ہے، اگر تو آج رات مجھ سے فائدہ اٹھا لے۔ یہ سن کر اس نے اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، اے نفس تو کیا کہتا ہے؟ نفس کہنے لگا، اللہ کی قسم میں تو فائدہ اٹھاؤں گا۔ یہ سن کر بزرگ نفس سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تو تباہ ہو جائے، کیا تو گندک کے دوزخ کے کپڑے مانگتا ہے، آگ کے پاٹ مانگتا ہے، میرے عرصے کی عبادت تو ضائع کرنا چاہتا ہے؟ اور کہنے لگا، ہر زانی بخشش نہیں اور اس کا عذاب مٹنے کو نہیں۔ میں تو ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر ایسا ناراض ہو کہ پھر کبھی راضی نہ ہو۔ لیکن اس بزرگ کے نفس نے اس کو اور عورت کے متعلق خوب بہکایا۔ تو بزرگ نے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، میں تیرے سامنے دنیا کی چھوٹی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو نے اس کو برداشت کر لیا، اس رات لڑکی سے نفع حاصل کر لوں گا۔ اس بزرگ نے یہ کہنے کے بعد چراغ کو تیل سے بھر دیا اور بتی کو موٹا کر دیا۔ اس منظر کو وہ عورت دیکھ رہی تھی اور اس بزرگ کے اپنے نفس سے گفتگو بھی سن رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے چراغ کو جلانے کے بعد اپنا ہاتھ اس جلتی بتی پر رکھ دیا، لیکن بزرگ کے ہاتھوں کو نہیں جلاتی تھی۔ تجھے کیا ہے، جلاتی کیوں نہیں؟ تو وہ بتی اس کا انگوٹھا کھا گئی، یعنی اس کے انگوٹھے کو جلا دیا۔ پھر اس کی انگلیاں کھا گئی، پھر اس کا ہاتھ کھا گئی۔ یہ منظر دیکھ کر عورت زار و قطار رونے لگی اور چیخیں مارنے لگی اور دنیا سے کوچ کر گئی۔ پھر اس بزرگ نے عورت کے جسم کو اس کے کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ جب وہ دفن ہو گئی تو ابلیس لعین نے کہا، اے لوگو، فلاں بیٹی سے فلاں عابد شخص نے زنا کیا ہے اور زنا کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا ہے۔ چنانچہ جب یہ خبر بادشاہ وقت تک پہنچی تو بادشاہ اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ سوار ہوا اور عبادت خانے تک پہنچ گیا جہاں وہ عبادت کیا کرتا تھا۔ وہاں بادشاہ زور سے چیخا تو عابد نے جواب دیا۔ تو بادشاہ نے عابد سے پوچھا کہ فلاں کی بیٹی فلاں کہاں ہے؟ عابد نے کہا، یہیں میرے پاس موجود ہے۔ بادشاہ یہ سن کر عابد سے کہنے لگا، اس کو کہو کہ میرے سامنے آئے۔ پھر عابد نے کہا کہ وہ تو مر چکی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا، چونکہ وہ زنا کے لیے رضامند نہ ہوئی، حتیٰ کہ تو نے ایک جان کو قتل کر دیا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ پھر بادشاہ نے غضبناک ہو کر اس عبادت خانے کو گرا دیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگا اور عورت کی لاش کو وہاں سے اٹھا دیا۔ اس عبادت خانے کو گرا دیا گیا۔ اس وقت کا دستور تھا کہ زانی کو آرے کے ساتھ چیر دیا کرتے تھے۔ عابد کا ہاتھ جو رات کو واقعے میں جل گیا تھا، اس عابد نے اپنی آستین میں چھپایا ہوا تھا اور اس واقعے کی حقیقت کسی کو نہیں بتا رہا تھا۔ چنانچہ آرے کو عابد کے سر پر رکھا اور جلادوں کو حکم دیا کہ جلا دو۔ چنانچہ حکم مانتے ہوئے جلادوں نے تعمیل کی اور آرا چلا دیا۔ جب آرا عابد کے دماغ تک پہنچا
تو اس کی آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کو کہو کہ کچھ نہ بولو، میں تیرا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صدمے نے میرے عرش برداروں کو، میرے آسمان کے مکینوں کو رلا دیا ہے۔ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم، اگر یہ عابد نے دوسری مرتبہ آواز نکالی تو میں آسمان کو زمین پر گرا دوں گا۔ پھر اس شخص نے آواز نہیں نکالی اور نہ ہی کوئی بات بتائی، حتیٰ کہ اس حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ وہ فوت ہو گیا، اور جب وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مرد میں روح ڈالی جو عابد کا عمل دیکھ کر دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ پھر اللہ نے اس عورت کے جسم میں روح ڈالی۔ پھر اس نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی قسم یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس نے کوئی زنا نہیں کیا تھا اور میں ابھی تک کنواری ہوں۔ اس کے بعد عورت نے گزشتہ رات والا سارا واقعہ لوگوں کے سامنے نقل کر دیا۔ یہ سن کر جب لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا تو جیسا لڑکی نے بتایا تھا ویسا ہی جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے، اگر ہمیں حقیقت معلوم ہوتی کہ حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چھیڑتے۔ عابد ادھر دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا اور لڑکی بھی جیسے پہلے فوت ہو گئی تھی ویسے ہی فوت ہو گئی۔ پھر ان دونوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھودی گئیں۔ پھر اس میں کستوری اور کافور کی خوشبوئیں مہک رہی تھیں، اور پھر ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی میتوں کو لایا گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر پر چمیلی کو اگایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کتنا انعام فرماتا ہے، اور جو اس کی اطاعت کرتا ہے اس کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اللہ کے ولی نے اللہ کے لیے دنیا میں اپنے نفس کی غلامی نہیں کی، جس کے لیے وہ رب کا مقرب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمام مسلمانوں کو نفس کی غلامی سے بچائے، آمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔